دو عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اسی طرح کی بات روایت ہے۔ فرماتی ہیں، میں اور میری خالہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، کیا ڈرتی نہیں ہو کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ سونا چاہے عورت کے استعمال میں ہو یا اس کے استعمال میں نہ ہو، اگر سونا 7.5 تولے کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ عورت استعمال کرتی ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اگر گھر میں پڑا رہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ زکوٰۃ اس پہ ہر حالت میں آئے گی، چاہے وہ استعمال کرے چاہے اس کو استعمال نہ کرے۔ اگر 7.5 تولے سونا پہنچ گیا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ لغت میں زکوٰۃ سے مراد طہارت اور اضافہ ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو پاک فرما دیتا ہے، اس کے مال میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کی جامع معنی تعریف: زکوٰۃ شارع کی مقرر کردہ حصے کا فقط رضائے الہی کے لیے کسی مسلمان کو اس طرح مالک بنانا کہ مالک نے اس شے سے نفع حاصل کرنا ہر طرح سے منقطع کر لیا ہو۔ یعنی شارع علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ملتی ہے کہ آدمی جو زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کا زکوٰۃ دینے میں فقط نیت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو خوش کرنے کی ہو، کسی غریب مسلمان کو اس کا مالک بنائے اور مالک بنانے کے بدلے میں کوئی اس کا عوض اس سے طلب نہ کرے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی غریب ہے اور آدمی کہے کہ یار یہ کام کر دے اور پھر زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دے، تو یہ تو ایک کام کی وجہ سے اس کو پیسے دیے ہیں، یہ نہیں۔ بالکل بغیر کسی نفع کے اس کو محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کے 40ویں حصے میں سے اس کو دے دینا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اور یہ بشرطے کہ وہ مسلمان ہاشمی نہ ہو جسے دی جا رہی ہے، اور نہ کسی ہاشمی کا غلام ہو، مولا ہو۔ یہ ساری صورتیں زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید کو ہدیہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے لیکن زکوٰۃ نہ دی جائے۔ زکوٰۃ فرض قطعی ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی سے انکار کرنے والے کو فقہائے اسلام نے قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور زکوٰۃ سال تمام پر بلا تاخیر واجب ہے، حتیٰ کہ جو بلا عذر شرعی تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا۔ ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، پورا سال اس کا ایک مال پڑا رہا اور اس نے سال کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، ویسے نہ ادا کی، تو وہ مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اس کے لیے میں لازم ہے کہ جب سال اس کے مال پر پورا ہو جائے تو بغیر جھجک کے، بغیر تاخیر کے جلد ہی اپنی زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب کو دے دے۔ 2 ہجری میں یہ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ 3 طرح کے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے: ثمن خلقی یا ثمن اصطلاحی۔ ثمن خلقی سے مراد سونا اور چاندی، اور ثمن اصطلاحی سے مراد جو موجودہ زمانے کا درہم، دینار، روپیہ، پیسہ جو چل رہا ہو، اس کو ثمن اصطلاحی کہتے ہیں۔ ایک اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، دوسرا مال تجارت میں، اور تیسرا چرائی پر چھوڑے ہوئے جانوروں میں۔
اگر ایک انسان کے پاس سونا پڑا ہے 7.5 تولے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی پڑی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر سونا اور چاندی تو نہیں پڑے لیکن اس کے پاس سونے یا چاندی کے نصاب کی قیمت کے مطابق پیسے پڑے ہیں اور سال ان پیسوں پر پورا گزر گیا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تجارت کا سامان اس کے پاس پڑا ہے اور ان کی قیمت بھی نصاب کے مطابق بنتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ جانور چرائی پر چھوڑے ہوئے تھے جو اکثر حصہ اولا باہر چرتے ہیں جنگلوں میں، ان کی جب تعداد زکوٰۃ پر پہنچے گی تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے شرائط: اسلام، جس آدمی پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ مسلمان ہو، عقل اور بلوغ یعنی سمجھدار بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ اگر ایک آدمی چھوٹا بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا اور وہ باپ کا وارث بن گیا، باپ کا ورثے میں اسے لاکھوں روپے آئے لیکن وہ جب ابھی تک بالغ نہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جب وہ بالغ ہوگا تب جا کے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آزاد، مال بقدر نصاب ہو اور پورے طور پر اس کا مالک ہو، نصاب دین سے فارغ ہو، یہ ساری صورتیں شرائط ہیں زکوٰۃ کی۔ یعنی ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور اس کے اوپر 9.5 لاکھ روپیہ یا 9,70,000 روپیہ اس کے اوپر قرض بھی ہے اور 10 لاکھ روپیہ اس کے پاس بھی پڑا ہے، تو اب اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تو ہے لیکن یہ مال ایسا ہے کہ جو دین سے خالی نہیں ہے، قرضے سے خالی نہیں ہے، اس پر اب زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس پر یہ حکم ہوگا کہ پہلے وہ اپنا قرضہ ادا کرے اور قرضے کے بعد جو اس کے پیسے بچ جائیں، اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں تو ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر نہیں پہنچتے تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ متفرق اموال کی زکوٰۃ کا نصاب: ایک آدمی کے پاس ایک طرح کا نصاب نہیں ہے، تھوڑا سا سونا پڑا ہے، تھوڑی سی چاندی پڑی ہے، تھوڑے سے پیسے پڑے ہیں، یہ متفرق قسم کے مال ہو گئے۔ اس کے حوالے سے فقہائے کرام نے یہ ایک ضابطہ بنایا ہے کہ ان سب مالوں کو اکٹھا کیا جائے، سونے کی مالیت قیمت لگا لی جائے، چاندی جتنی پڑی ہے اس کی قیمت لگا دی جائے، جو گھر میں پیسہ پڑا ہے جس میں سال پورا گزر گیا۔ ایک آدمی کے پاس 10,000 روپیہ پورا سال پڑا رہا، وہ ایک طرف کر دے، 1 تولہ چاندی کا پورا سال اس کے پاس پڑا رہا، 1 تولہ سونے کا پورا سال اس کے پاس پڑا رہا۔ اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ یہ نصاب کو نہیں پہنچتی اکیلی، لیکن اگر ان کی قیمت کو تینوں کی ملا کی قیمت اکٹھی کی جائے تب یہ نصاب کو پہنچ جائیں گی۔ سونا کے ساتھ اگر چاندی مل جائے، چاندی کی قیمت 700-800 روپیہ تولے کی ہے اور سونے کی جو قیمت ہے وہ تقریباً آج کل 70-80 ہزار کو تولہ ہے۔ چاندی کی کل نصاب 52.5 تولے ہے اور اگر چاندی کے 52.5 تولے ہوں تو وہ 80,000 کے نہیں بنتے، وہ کم بنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 60,000 روپے کے بن جائیں گے یا اس سے بھی کم بنے گے، 50,000 60,000 روپے کے بنے گے۔ اور اب ایک طرف 1 تولہ چاندی کے پڑے، 1 تولہ سونے کے پڑے، ان دونوں کو جب ملائیں گے سونے اور چاندی کے نصاب سے کم بڑھ جائے گا، اور ساتھ 10,000 روپیہ بھی پڑا ہے تو یہ نصاب سے اوپر ہو گیا۔ اب یہ تینوں کو ایک کیا جائے گا اور ان میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایک آدمی کے پاس گھر میں 5,000 روپے پڑے ہیں اور اس کے پاس 2 تولے سونا پڑا ہے، سال پورا اگر اس 5,000 روپے پہ گزر گیا ہے اور ساتھ 2 تولے سونے پہ، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آج کل بڑی پریشانی کی بات ہے کہ مرد اور عورتوں کو پتہ ہی نہیں، عورت سمجھتی ہے یہ سونا جو میرے پاس ہے یہ مرد کا ہے اور مرد سمجھتا ہے کہ یہ عورت کا ہے۔ انہوں نے ابھی تک فیصلہ بھی نہیں کیا کہ یہ ہے کس کا۔ جب فیصلہ ہی نہیں ہوا ساری زندگی تو پھر زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے؟
خدا ان چیزوں کے لیے ہم نے اپنی بچیوں اور بچوں کو بڑا بڑا ٹائم بٹھائے رکھتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ ایک تو یہ مصیبت ہے کہ سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ ایک فریضہ ادا نہیں کرتے بچیوں اور بچوں کا، ان کو بوڑھا کر دیتے ہیں، لیکن جب تک سونا پورا نہیں ہوتا، جب تک یہ سامان پورے نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم اپنے بچوں کے فرائض نہیں ادا کرتے۔ دوسرا، اپنے بچوں کو کوئی اس کے حوالے سے سمجھاتے ہی نہیں ہے کہ بیٹا آپ نے اس کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو آپ ابتدا میں یہ حدیثیں سماعت فرما چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ عورتوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرو گی تو یہ تو تمہارے لیے آگ بن جائیں گی۔ تو لہٰذا اگر ان کے لیے آگ بنتے تھے یہ سونا، تو لازمی بات ہے ہمارے بچوں کے لیے بھی تو آگ بن جائیں گے، ہمارے بھائیوں کے لیے بھی تو آگ بن جائیں گے۔ ہمیں بھی اس کے حوالے سے غور و فکر کرنی ہوگی اور سوچنا ہوگا۔ آج ماں اور باپ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو 10 تولے سونا ڈالا، اتنے تولے سونا دیا، لیکن یہ کبھی ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ ہر سال سونے کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں فخر سے کہیں گے، اور بلکہ ہو سکتا ہے بیٹے کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کی زکوٰۃ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی۔ خدا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خشکی اور تری میں کوئی مال ضائع نہیں ہوتا مگر اس وقت کہ جب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ آج باپ دن رات ایک کر کے بچوں کے لیے سونا بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب اسی باپ کو مسئلے کا پتہ چل جائے تو وہ اور کچھ کرے نہ کرے، کم از کم مولویوں پہ ضرور برس پڑتا ہے کہ یہ مولوی ویسے ہی کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، خاص طور پہ غریبوں کو ملنا ہے۔ قیامت والے دن امیروں کے گریبان ہوں گے جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اور غریبوں کا ہاتھ ہوگا، وہ کہیں گے باری تعالیٰ انہوں نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا تھا۔ تو لہٰذا آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا کچھ نہیں دینا، لیکن قیامت والے دن بہت سی چیزیں ایسی نکل آئیں گی کہ ہم نے ان کا لوگوں کے حق دینے ہوں گے۔ ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو دین